اپنائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس میں 3 باتیں ہیں. کیا؟ سچی بات بولو. ایک چیز سچی بات بولو، بہت ہی اہم ہے. آج ہماری قوم، یہ کلمہ پڑھنے والے وہابی، دیوبندی، اہل حدیث اور بریلوی، یہ اس چیز کو ایسا اپنا لیے ہے، اس جھوٹ کو، اور اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے یہ پیروکار ہیں. اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ فخریہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور اپنے حالات کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، واقعات کو توڑ مروڑ کر بیان کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، رشتے ناطے کو کاٹنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، آپسی اختلافات کو نہ صرف یہ کہ ختم کیا جائے بلکہ اس کو بڑھانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، ادھر ادھر سے لگانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. آج یہ قوم اپنے نبی کی تعلیم کو بھلا چکی ہے. یہ اوہام و خرافات میں کچھ اس طرح سے مبتلا ہو چکے ہیں کہ یہ غلط باتوں کی افشا کے لیے، ان کو ظاہر کرنے کے لیے اور ان کے اشاعت کے لیے بھی یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ قرآن کو حدیث کو نہیں جانتے ہیں، پھر بھی اپنی باتوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے وہ کہہ دیتے ہیں یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے. آج لوگ کہتے ہیں نا، یہ دیکھو اس وقت یہ کون سا مہینہ؟ ربیع الاول کا مہینہ ہے. آج ربیع الاول کی 4 تاریخ ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بشہادت ہوئی ہے. اسی مہینے کی 9 تاریخ کو، اسی مہینے کی 9 تاریخ کو آپ کی ولادت بشہادت ہوئی ہے، اور اس کی 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی ہے. 12 کو وفات ہوئی ہے. لیکن اس امت میں بہت سارے افراد ایسے ہیں جو 12 کو ولادت مان کر کے اور ایک غلط بات کو لوگوں پر پیش کر رہے ہیں. غلط بات نہیں بلکہ یوں کہہ لیجئے ہے تو قرآن کی آیت اپنے آپ میں وہ حق ہے، لیکن اس سے باطل کا اظہار کر رہے ہیں. لوگ کیسا باطل کا اظہار کر رہے ہیں؟ کیسے خارجیوں کی طرح سے، جیسے خارجیوں نے جب علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کی جب جنگ ہوئی، جب یہ دیکھا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حامیوں نے کہ اب ہم ہار جائیں گے، تو انہوں نے قرآن کو نیزے پر پرویا اور اٹھا دیا، اوپر اٹھا دیا، اور کہا کہ یہی ہمارے درمیان فیصل ہوگا. کیا کہا؟ یہ فیصل ہوگا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا یہ کلمہ حق سے باطل کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. کس بات پہ؟ ایک تو یہ کہ انہوں نے قرآن کو حکم مانا اور یہ کہا ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، حکم فیصلہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی سے فیصلہ ہوگا، اللہ کے قرآن سے فیصلہ ہوگا. انہوں نے بہت ساری باتیں، اس میں تفصیل نہیں جانا چاہتا، انہوں نے کلمہ حق سے باطل کا اظہار کرنے کی کوشش کی. آج بھی فرقہ بریلویہ یہی کر رہا ہے. آج فرقہ بریلویہ بھی وہی کر رہا ہے. یہ میلاد منانے کے لیے، عید منانے کے لیے، اس مہینے میں 12 تاریخ کو عید منانے کے لیے وہ قرآن کی ایک آیت کا سہارا لے رہا ہے. قل بفضل اللہ برحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے اے نبی، اللہ کا یہ فضل ہے، اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے تم خوش ہو جاؤ. وہ رحمت، وہ فضل کیا ہے؟ وہ اسلام ہے، وہ اسلام ہے. اگر اس سے اللہ کے نبی کی ولادت کی تاریخ مراد ہوتی یا دن مراد ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے پہلے مخاطب ہے نا، پہلے مخاطب ہیں. پھر دوسرے مخاطب کون ہے؟ صحابہ کرام. پھر کون مخاطب ہے؟ تابعین اعظام، تبع تابعین. لیکن کسی کو یہ نہ سوجھی کہ فلیفرحوا سے عید میلاد النبی مراد ہے. رب نے کہا خوش ہو جاؤ، اللہ کی رحمت اسلام سے یہ کہتا ہے خوش ہو جاؤ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو لے کر کے اور جھنڈیاں لگاؤ، ڈھول بجاؤ، تاشے بجاؤ، ناچو گاؤ، نمازیں چھوڑو اور ہر وہ کام کرو جو فواحش کے ہیں، وہ برائی کے لیے استدلال بھی کیا تو کس سے؟ قرآن کی آیت سے. یہ کیا ہے؟ کلمہ حق سے باطل کا اظہار. یہ وہ بے ایمان ہے جو نبی کو بھی کم سمجھ بتاتے ہیں. یہ وہ بے ایمان ہے جو اللہ کے نبی کے ساتھیوں کو بھی کم سمجھ بتاتے ہیں اور تابعین اعظام کو نہ سمجھ بتاتے ہیں، تابعین کو نہ سمجھ بتاتے ہیں. یہ اپنے عمل سے ہی درشاتے ہیں نا کہ تم نہیں سمجھ پائے. وہ 604 ہجری میں سمجھا گیا جسے عمر بن محمد نے پیش کیا، یہ میلاد کی شکل میں. اور آج کی جو مروجہ میلاد ہے وہ شاید یہ اس وقت بھی نہیں تھا. 7ویں ہجری میں اس کی شروعات ہوئی، یہ اس وقت بھی نہیں تھا. آج تو بڑے ہی کر و فر کے ساتھ
اور بڑے ہی تان چھام کے ساتھ نکلتا ہے نا، تو مسلمانوں اپنے اسلام کو سمجھو اور قرآن کو سمجھو، قرآن کو غلط معنی نہ دو کہ رب العزت کے فرشتے لگے ہوئے ہیں اور جو بھی بات کہتے ہو اسے نوٹ کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، اس کا حساب دینا پڑے گا تمہیں اپنے رب کے پاس حاضر ہو کر کے۔ تو لوگ جھوٹ کو ایک دم سے حرز جاں بنائے ہوئے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے، اس کے رسول سے محبت کرو یا اللہ اس کے رسول تم سے محبت کرے تو ایسا کرو کہ جھوٹ نہ بولو۔ وقت کافی ہو گیا ہے، لوگ پریشان ہیں، شاید بارش بھی شروع ہو گئی ہے۔ بات میں اپنی یہی سے ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ میں کہ الہ العالمین ہمیں قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق بخشے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ جب تک ہم اس دنیا کے اندر رہے ایمان اور اسلام پر ہی رہے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، ہمیں بدعتوں سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن